बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपकी मेज़बान समीना खान। आज की हेडलाइन न्यूज़, आज की बड़ी अहम खबर जो कि सुबह से आप लोगों ने अपने अपने टेलीविज़न सेट्स पर ज़रूर देखी और सुनी होगी, और वो खबर है जनाब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, जहां पर आज गिलगित बल्तिस्तान की पहली कानून साज असम्बली के हवाले से इलेक्शंस हुए। उसकी तमाम तफसील तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि कितनी सीट्स थी, कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, कितने वोट कास्ट हुए। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी गिलगित और बल्तिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं, इससे पहले जो सूरत हाल वहाँ पर रही। और हमारे बहुत से नाजरीन जिन्होंने मेरे गिलगित और बल्तिस्तान के होने वाले के हवाले से जो प्रोग्राम्स देखे, उन्हें पता होगा कि हमने इस इशू पे, इस टॉपिक पे बहुत सी बातचीत की, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, चाहे उनका ताल्लुक कश्मीर से है या ख़ुद गिलगित और बल्तिस्तान से है, उन्हें इसको 5वां सूबा बनाए जाने पर और वहाँ पर कायरा साहब को कायम गवर्नर बनाए जाने पर बहुत से एतराज़ात थे और हैं। और ख़ास तौर पर अब जो इलेक्शंस वहाँ पर हुए हैं उस हवाले से भी बहुत से इश्यूज़, बहुत से कंसर्न्स हैं। लेकिन बहुत से आर्टिकल्स, बहुत से अखबारों में लिखा गया आज के इलेक्शन के हवाले से, जिसमें उन्होंने कोट किया कि गिलगित और बल्तिस्तान में रहने वाले बहुत से लोग इस हवाले से बहुत खुश हैं, और उन्होंने इस बात पर बहुत खुशी का इजहार किया है कि उन्हें मौका मिला है अपना जो राय है, जो अपनी वोट कास्ट करने की आज़ादी है, वो दी गई। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ ने अपने वहाँ पर कैंडिडेट खड़े किए, और अगरचे कि धांधली के हवाले से बहुत से इल्ज़ामात अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक हमें टोटल रिजल्ट्स नहीं मिलते, जब तक तमाम जो सीट्स हैं उन पे काउंटिंग पूरी नहीं होती, तब तक इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल गिलगित और बल्तिस्तान का एक ऐसा इशू जिस पर ख़ास तौर पर जो कश्मीरी हैं वो काफ़ी कंसर्न हैं, जिनका कहना ये है कि गिलगित और बल्तिस्तान क्योंकि कश्मीर का हिस्सा है, और बजाय इसके कि वहाँ पर एक अलहदा से कानून साज असम्बली बनाई जाए, उसका कोई और वे आउट निकालना चाहिए था। कुछ लोगों ने यह भी मशवरा दिया कि जो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली है उसमें गिलगित और बल्तिस्तान की जो को नुमाइंदगी दी जाए, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको उसी में शामिल किया जाए। बहरहाल ये तजवीज़ काबिले गौर नहीं थी या इस पर काबिले अमल नहीं थी, ये तो खैर वो अथॉरिटीज़ जानती हैं जिन्होंने सवाल से डिसीजन करना था। लेकिन एक आम आदमी की राय कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन इसके साथ साथ मेजॉरिटी, बहुत से लोग इस हवाले से खुश भी हैं कि गिलगित और बल्तिस्तान के लोगों को आखिरकार पॉलिटिकल आज़ादी मिल गई है और उन्हें ये सियासी आज़ादी मिलनी चाहिए थी। इसी पे हम आज बात करेंगे, और अब मैं आऊँगी आज के जो इलेक्शंस गिलगित और बल्तिस्तान में हुए, इस हवाले से थोड़ी सी तफसील अपने तमाम नाज़रीन को बताना चाहूँगी। पहली कानून साज असम्बली का इलेक्शन हुआ, जिसमें टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो तकरीबन उनकी तादाद 250 थी, 250 के करीब कैंडिडेट्स थे। और टोटल जो जनरल सीट्स हैं वहाँ पर वो हैं 24, जिसमें से एक कैंडिडेट जिनका ताल्लुक MQM से था, उनकी डेथ की वजह से वो सीट खाली हुई। लेकिन 23 जनरल नशिस्तों पर जो है वो इंतखाबात हुए, और इन 24 सीटों में से 6 सीटें जो हैं वो फीमेल्स के लिए, ख़वातीन के लिए, और 3 टेक्नोक्रेट्स की सीट्स हैं। जो पूरी आबादी है गिलगित और बल्तिस्तान की वो तकरीबन 11,04,190 है, और जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 7,17,286 है। मेल वोटर्स यानी कि जो मर्द हजरात हैं, जो मर्द वोटर्स हैं, उनकी तादाद है 3,84,909, और फीमेल वोटर्स की तादाद है 3,32,377। और एक सबसे अहम बात आज के इलेक्शन के हवाले से कि बड़े अरसे के बाद गिलगित और बल्तिस्तान में ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने आज के इलेक्शंस में हिस्सा लिया। अब आते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ कि जिनकी नुमाइंदगी किस हवाले से रही आज गिलगित और बल्तिस्तान में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि पाकिस्तान में हुक्मरान जमात है, उनके 23 कैंडिडेट्स, MQM के 18, PMLN के 15 और PMLQ के 14। इसके अलावा जो जमातें वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, जिनके कैंडिडेट्स भी इस इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, उनमें है ANP, JUIF, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, और एक कौम परस्त जो जमात है गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के भी कैंडिडेट्स ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की है, और गिलगित और बल्तिस्तान का जो पहला इलेक्शन हुआ उसमें यही रिवायत देखने में आई कि ज़्यादातर जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने उस इलेक्शन में हिस्सा लिया। तकरीबन 1000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे गिलगित और बल्तिस्तान में, जिसमें से कुछ को हसास करार दिया गया और कुछ को ज़्यादा हसास करार दिया गया। लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान थे, उनके दरमियान
लड़ाई झगड़े भी हुए और MQM के कैंडिडेट्स के ऊपर जो फायरिंग की गई उनने इल्ज़ाम हुक्मरान जमात पर लगाया कि हुक्मरान जमात ने ये फायरिंग कराई है और उनकी तरफ से धांधली के इल्ज़ाम भी लगाए गए। बल्कि गिलगित और बल्तिस्तान की भी कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम धांधली के इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आयद किए हैं और प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ वो इंटरफेयर करें इस मैटर में और इससे पहले कि काउंटिंग ख़त्म हो जो रिगिंग हुई है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब तक की जितनी काउंटिंग हो चुकी है मैं शायद एक कैंडिडेट के बारे में आपको नताइज जो हैं वो ना बता सकूं, लेकिन जो ख़ास हल्के हैं जिनमें LA9 स्कर्दू 3, LA7 स्कर्दू 1, LA6 में से इस वक्त तक के जो पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो विनर्स करार पाए हैं और ज़्यादातर नशिस्तों पर देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फतह हासिल की है, वो कामयाब हुए हैं। ये अनऑफिशियल रिजल्ट हैं, अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल रिजल्ट्स यही हैं कि पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है जो इस वक्त तक विनर्स हैं हमारे जो कैंडिडेट्स गिलगित और बल्तिस्तान में हैं। अब आते हैं गिलगित और बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से आम लोगों की राय क्या है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में 2 मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम इनकी राय लेंगे आज के इलेक्शंस के हवाले से और ख़ासतौर पर इनका अपना एक विजन, अपना एक नुक्ता नज़र है इस इलेक्शन के हवाले से, वो भी जानना चाहेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप भी गिलगित और बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से ज़रूर अपनी राय दें। आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन आज वहाँ पर हुए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गिलगित और बल्तिस्तान के लोगों के हवाले से, या इसमें इसका एक डिफरेंट लायामल तय होना चाहिए था? आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं सबसे पहले उनका तारुफ कराती चलूँ जी। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब शम्स रहमान साहब जो कि TV एंकर भी हैं और उसके साथ साथ जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है उस हवाले से बहुत से कॉलम्स और लिखते रहते हैं कश्मीर की पॉलिटिक्स के हवाले से। शम्स रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। शम्स रहमान साहब के साथ प्रोग्राम के दूसरे मेहमान नॉवलिस्ट हैं, राइटर हैं जनाब अली अदालत साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से? शम्स रहमान साहब, आज इलेक्शंस और जो कुछ भी हुआ सुबह से शाम तक वो इस वक्त तमाम जो तफसीलात हैं वो आप आगाह होंगे। मुझे बताया गया जी कि अब्दुल हमीद साहब लाइन पर हैं और अब्दुल हमीद साहब ब्रसल्स में इस वक्त मौजूद हैं जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि टेलीफोन लाइन पर आएँ। इससे पहले कि हम बातचीत का आगाज़ करें पहले उनसे हम बातचीत कर लें। अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ ऑनलाइन हैं फ्रॉम ब्रसल्स बेल्जियम और अब्दुल हमीद साहब का ताल्लुक है बलाविस्तान नेशनल फ्रंट से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, आप खैरियत से हैं अब्दुल हमीद साहब? जी जी बिल्कुल, नवाजिश आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी गिलगित और बल्तिस्तान में जो आज इलेक्शंस हुए इस हवाले से आपकी राय क्या है? ये अच्छा हुआ वहाँ के लोगों को, अवाम को जो नुमाइंदगी मिली? सबसे पहले मैं DM डिजिटल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के सिलसिले में आपने मेरी राय पूछ ली और मैं आपके वसत से और तमाम सामीन को और फिर तमाम पाकिस्तान के अवाम और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले बात तो यह है कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा इलाका है और ये अक़वाम मुत्तहिदा के क़रारदाद के मुताबिक भी मुतनाज़ा कश्मीर का हिस्सा है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी ये मुतनाज़ा कश्मीर का हिस्सा है। तो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी पार्टियों का कोई जवाज़ ये नहीं बनता है। ये पाकिस्तानी पार्टियों का गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ना गैर कानूनी और गैर आइनी है पाकिस्तान के अपने आइन और अपने कानून के मुताबिक। अच्छा, जी। दूसरी बात यह है कि जो पैकेज दिया गया इससे पहले जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कानून साज असम्बली जो है ये इन्होंने पहली मरतबा की है। ये कानून साज असम्बली इसी नाम से पहले से चली आ रही है, वही नाम चला आ रहा है और इस पैकेज के जरिए हुकूमत पाकिस्तान ने अपने आप को ही इख्तियार दिए है, अपना ही वज़ीर-ए-आज़म को ही इसमें साथ लाया है। साथ वज़ीर उमूर कश्मीर जो पहले वज़ीर उमूर कश्मीर था अभी वज़ीर उमूर कश्मीर है और वो दोबारा गवर्नर भी इसी का है, खुद अपने आप को उसने बनाया है। तो इस पैकेज में भी आवाम को कुछ नहीं दिया है। और तीसरी बात जहाँ तक ये इंतखाबात का, अगर फिर भी आप इंतखाबात कराते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में आपसे ये गुजारिश करूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारी जो अलायंस थी हमने इस पैकेज को मुस्तरद करने के बावजूद और पाकिस्तान के पार्टियों को गैर कानूनी समझने के बावजूद अपने अवाम में रहने के लिए हमने इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। हमारे अलायंस ने गिलगित बल्तिस्तान जमहूरी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जमहूरी अलायंस के नाम से हमारे 9 कैंडिडेट थे और जिसमें गिलगित सिटी के 3 जो हल्के हैं LA1, LA2, LA3 के 3 कैंडिडेट्स को इलेक्शन से पहले 30 अक्टूबर को
ان کو گرفتار کیا تینوں کینڈیڈیٹس کو، اور ساتھ ہمارے جو ورکرز ہیں اور لیڈروں کو اور بھی گرفتار کیا کچھ 100 کے قریب، اور ان کو تھانے میں رکھا، بند کیا. یعنی ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اس الیکشن کیمپین کے دوران پبلک گیدرنگ کا، انہوں نے پبلک جلسے کا اہتمام کیا تھا 1 نومبر کو کرنا تھا. عبدالحمید صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو الیکشن ہوا ہے گلگت و بلتستان میں یہ غیر آئینی ہے اور اس کی جو اجازت ہے وہ پاکستان کا آئین نہیں دیتا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی ایسا غیر آئینی بھی اقدام کیا جائے جس سے کسی علاقے کے لوگوں کو اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرنے کا موقع دیا جائے، یا وہ عوام گلگت و بلتستان کی جو کئی سالوں سے ان حقوق سے محروم تھی انہیں آج یہ حق مل رہا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے؟ جی بالکل، آپ کی بات صحیح ہے. تو اسی لیے ہم نے الیکشن میں حصہ لینے کا ہم نے فیصلہ کیا تھا. ہم اس کے باوجود جو ہے اس کو نہ مانتے ہوئے بھی ہم نے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم پرامن طور پہ سیاسی جلسہ کرنا چاہتے تھے، اور سیاسی جلسے کے لیے اگر آپ ہمیں روکتے ہیں تو آپ کیسے الیکشن کراتے ہیں؟ کیسی جمہوری آپ کا دور ہے؟ جمہوری حکومت کہلاتی ہے پیپلز پارٹی کی دور جو ہے. لیکن جمہوری دور میں سیاسی جلسے پہ اور الیکشن کے دنوں میں الیکشن کیمپین کے دوران سیاسی جلسے کرنے والوں کو گرفتار کیا، لیکن آپ اور پاکستان میں گرفتار کیا، اور پھر ساتھ انہیں لوگوں کو، ہمارے کوئی 100 کے قریب لوگوں کو اندر تھانے میں بند کیا. عبدالحمید صاحب، آپ سمجھتے ہیں بدر کیا وہاں سے؟ جی عبدالحمید صاحب، اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو حالات ہیں جہاں پر امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، وہاں ایسے موقع پر کیا سیاسی جلسوں کی اجازت دینا عقل مندی کی بات تھی؟ دیکھیں میری بہن، یہ بلوچستان نیشنل فرنٹ اور ہماری ہی جو پارٹی ہے، جو ہماری الائنس ہے، ہم پرامن ہمیشہ کرتے رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات کی ہے. جب دوسرے پارٹیوں کو آپ اجازت دیتے ہیں، اگر پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو وزیرستان میں حالات ٹھیک نہیں ہے، سوات میں ٹھیک نہیں ہے، گلگت بلتستان میں تو حالات ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں گلگت میں یہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی. مسلم لیگ کو اجازت ہے، ایم کیو ایم کو بھی انہوں نے لایا ہے، اس کو کھلم کھلا اجازت ہے، باری فنڈ کے ساتھ، باری رقومات کے ساتھ، اپنی ایجنسی کی مدد کے ساتھ، ان سب کو اجازت ہے. تو ہماری الائنس کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ فرمائیے، میں آخری سوال ہے عبدالحمید صاحب کے بڑی تعداد میں لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا، آپ نے بھی وہ قطاریں دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہیں. لوگ کافی دیر کیوں میں کھڑے رہے، انہوں نے انتظار کیا اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کا. بڑی تعداد میں خواتین آئیں اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. دیٹ مینس کہ دے آر ہیپی. دیکھیں ہمارے علاقے میں الیکشن میں بالکل خواتین حصہ لیتی ہے، اور سوائے ایک جو ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے، دیامر ڈسٹرکٹ ہے، وہاں جو ہے خواتین کو نہیں لایا جاتا ہے. باقی ہمارے وہاں جو الیکشن کا جو ہوتا ہے بڑی تعداد سے خواتین بھی آتی ہے، مرد بھی آتے ہیں وہاں، ان میں شعور ہے. یعنی ابھی ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جو الیکشن ہے، یہ جو اسمبلی ہے، نام نہاد اسمبلی ہے، اس کے پاس کوئی قانون سازی کا اختیار نہیں ہے. یا صرف ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں جو پہلے کرتی رہی، ابھی وہی ہے. سارے اختیارات قاہرہ صاحب گورنر بن کے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا، اور جو وزیر اعظم صاحب ان کے ہاتھ میں ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ ڈمی جو ہوگی، جو بھی کونسل پہلے کونسل کی طرح ابھی بھی وہی چیز ہوگی. ان کو کوئی اختیار نہیں دیا. 61 انہوں نے جو پوائنٹس رکھے ہوئے جو قانون سازی کے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس علاقے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالحمید صاحب، اپنے ٹیلی فون لائن پر ہم سے بات کی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. جی شمس رحمان صاحب، اپنے بات سنی عبدالحمید صاحب کی. جی میں نے آپ کی بھی بات سنی، جو آپ نے شروع میں تعارف بڑے مطلب معلومات جو آپ نے دیے لوگوں کو، وہ بھی سنا میں نے. اور یہ امیر صاحب نے بھی جو کہا، آئی تھنک اس میں ایک تو بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی میرے خیال میں ابہام نہیں ہے کہ، اور حمید صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی وہ علاقے پاکستان کا حصہ نہیں ہے. یہ تو مطلب پاکستان کے تمام جو حکمران بھی ہیں، جو جماعتیں بھی ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اور پاکستان کے آئین کے اندر یہ جو کچھ وہاں پاکستانی مطلب انتظامیہ کروا رہی ہے، ان کو اس کی آئینی اور قانونی طور پر اجازت نہیں ہے. لیکن اس میں جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر اجازت نہیں ہے تب بھی اگر وہاں پر ایک ڈیموکریٹک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ایک پازیٹیو قدم ہے، یہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں کا جو نام ان کو دیا گیا ہے واپس، جو ان کا نام ان سے چھین لیا گیا تھا، وہ ان کو واپس ملا ہے، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اور اس میں جس طرح کا بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو الیکشن مطلب ڈیموکریسی جتنی مرضی بھی دھاندلیاں ہوں، خراب ہو، وہ پھر بھی ڈکٹیٹرشپ سے اچھی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے تو یہ دو اس کے پازیٹیو پہلو ہیں. لیکن
جو وہاں پر جس طریقے سے یہ سارا جو ہے نا پروسیس کنڈکٹ کیا گیا ہے اور جس طرح اس کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی کیا گیا ہے جس طرح کسی کالونی میں کیا جاتا ہے کہ ایک صرف مطلب الائنس تھا جو لوکل، بہت سے لوگوں نے تو اس کا بائیکاٹ کیا پہلے سے ہی، لیکن ایک الائنس جو ہے وہاں پر جن کا موقف یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ علاقے ہیں اور ہم نے بالآخر فیصلہ کرنا ہے اس ریاست کے باقی باشندوں کے ساتھ مل کر اس کے مستقبل کا، جس طرح کہ وعدہ کیا گیا ہے بین الاقوامی قانون کے تحت، تو اس الائنس کو بھی الیکشن میں نہیں لینے دیا گیا. ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو وہاں سے جو ہے مطلب اٹھا کر کرنل حسن جن کی قیادت میں گلگت بلتستان آزاد ہوا تھا، مطلب مہاراجہ کے وہاں جو گورنر تھے ان کو انہوں نے ڈیفیٹ کر کے وہاں ایک اپنا مطلب اختیار لیا. ان کے بیٹے کرنل وجاہت حسن اور مرزا نادر حسن، ان دونوں کو پکڑ کر اسلام آباد میں لے آیا گیا اور ان کے کارکنان کو وہاں تھانوں میں بند رکھا گیا اور ان کے جو 9 یا 10 کینڈیڈیٹ تھے وہ الیکشن کا انہوں نے پھر بائیکاٹ کر دیا. سو ایک واحد جو لوکل جماعت تھی وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکی. تو آئی تھنک اس حوالے سے یہ ایک اس کے جو پازیٹیو جو اس کے پہلو ہیں وہ بہت پس منظر میں چلے جائیں گے جس طریقے سے یہ وہاں پر پروسیس جو ہے نا کیا گیا ہے. میرا یہ ویو ہے. جی علی راز صاحب، آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ میر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور ان کو ایکسپانڈ کیا شمس صاحب نے. میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں، جس طرح شمس صاحب نے کہا ہے کہ جو لولی لنگڑی ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ سے اچھی ہوتی ہے. اور میڈیا جس طرح جی ایم ڈیجیٹل ہے، ARY ہے، دوسرے وہ بہت سارے اس کو ایکسپوجر بھی ملا ہے. لیکن اس کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور آئی ووڈ لائک ٹو گو ان بٹ بیہائنڈ. وہ یہ ہے کہ یہ پیکج ایسے نہیں دیا گیا ہے، 62 یا 64 ایئرز میں نہیں دیا گیا ہے. تو اب کیوں دیا گیا ہے اور پیکج ہوتا کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو یورپین رپورٹ ہوئی تھی نا، ریزولوشن آن کشمیر، ایما نکلسن رپورٹ، جس پہ آپ نے بہت سے پروگرام بھی کیے تھے بہت اچھے، اور میں حیران ہوں کہ جو لوگ ایما نکلسن رپورٹ کی مخالفت کرتے تھے وہی اب اس میں ہمارے ہائی کمشنر بھی تھے اور اب وہ یہ گلگت بلتستان کے جو ہے نا وہ الیکشن کے نعرے لگا رہے ہیں. اس کا یہ ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 1 نومبر 1947 جو وہاں گنسارا سنگھ تھے گورنر جو تھے، ان کو وہ کرنل حسن نے اور ایک کرنل منشا بھی تھے شاید، وہ میپر کے تھے، انہوں نے جب وہ علاقہ فتح کیا تو 3-4 مہینے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اب بھی وہ بڑا دور دراز علاقہ ہے. پھر انہوں نے ایک آدمی بھیجا ایبٹ آباد میں، اس کو اس وقت کہتے تھے تار دیا. اس نے آ کے وہاں سے ٹیلی گرام کی قائد اعظم کو، وہاں ڈسکس ہوا اور پھر قائد اعظم نے کہا کہ میں گلگت بلتستان کے ساتھ ہم ہلاک نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ پورا کشمیر جو ہے اس کا مسئلہ حل ہونا باقی ہے. سو اگر یہ آپ نے بھی وہ شاید وہ سمنگ میں کہا تھا، اگر یہ ایک صوبہ ہے تو یہ جو قائد اعظم کا جو پاکستان تھا اس کی پرنسپل سٹینڈ اور اسپرٹ کے خلاف ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی یا جو لوگ ہیں ان کا نہیں ہے، یہ وہ یورپین یونین میں جو بزنس کا ہے نا اس میں انہوں نے کوئی نہ کوئی گورننس دینا تھا. تو یہ ایل تھاٹ تھرو گورننس ہے. اس میں اگر کشمیریوں کو شامل کیا جاتا جو جانتے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ بہت سے لوگ ادھر آتے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، خدا کی قسم ان کو پتہ نہیں میپر کدھر ہے. ان سے پوچھیں کہ وہ کہتے ہیں سندھ میں. تو اس طرح کے لوگ ادھر بیٹھ کے اس کی سپرٹ کے خلاف ہے. پھر جو اب یہ پیکج دیا جاتا ہے، یہ امریکہ بھی کہتا ہے کہ میں پیکج دے رہا ہوں عراق کو، افغانستان کو. کیری لوگر بل بھی ایک پیکج ہے. پیکج جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نہیں دیا جاتا. پیکج تو ماسٹر اور جو اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. بالکل، پیکج کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہے، نیوز بریک ہے. جی ناظرین، ہم نیوز بریک کے فوراً بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، یہیں سے اپنی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پھر سے خوش آمدید بریک کے بعد. اور بات کر رہے تھے ہم، آج بات کر رہے ہیں بلکہ گلگت اور بلتستان میں ہونے والی پہلی قانون ساز اسمبلی کے الیکشنز کے حوالے سے. پہلے حصے میں ہم نے بات کی کہ آج کا جو الیکشن ہوا اس کے بارے میں ہمارے مہمانوں کی رائے کیا ہے، اور برسلز بیلجیم سے عبدالحمید صاحب کو ہم نے لائن پہ لیا، جن کا تعلق یا وہ چیئرمین ہیں بلوچستان نیشنل فرنٹ کے، جو کہ ایک لوکل پارٹی ہے
गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से। और एक बात जो बड़ी दिलचस्प है और मेरा ख्याल है कि ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हिस्सा लिया है गिलगित और बल्तिस्तान के इलेक्शंस में, जिसकी मैंने तफसील आपको बताई दी, उसमें तकरीबन ज़्यादातर वही पार्टीज़, बल्कि तकरीबन तमाम वही पार्टीज़ हैं जो पाकिस्तान की मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और गिलगित और बल्तिस्तान की जो लोकल पार्टीज़ हैं उनका कहीं तज़किरा या जिक्र नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले मेरे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ स्वीडन से जी। जी अब्दुल कयूम साहब, कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं छोटा सा कमेंट्स करूंगा कि गिलगित स्कर्दू में जो लोग हैं, बड़े गरीब लोग हैं, वो बेचारे क्या पार्टी बनाएंगे। और वहाँ पे पीपल पार्टी की जो अभी कामयाबी होगी थोड़ी बहुत, वो फितरी होगी। उसकी मैं 4 पॉइंट देता हूँ। देखें, जो भी हुकूमत बैठी होती है, चाहे वो सेंटर में है, पंजाब में है, या जहाँ भी सूबे में है, उनका बहुत असर रसूख होता है वहाँ पे पब्लिक पे, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो अभी पीपल पार्टी ने जो इनको ये एक पैकेज दिया है, उसकी वजह से भी लोग इसकी तरफ जाएंगे। फिर उन्होंने बेनजीर स्पोर्ट फंड जो लोगों को घर कर दिया, उसकी वजह से भी। और 4th पॉइंट ये है कि मजहबी लिहाज से भी मैं आपको बताऊं थोड़ी सी अट्रैक्शन है, क्योंकि वहां पे जितने लोग रहते हैं, मुझे पता है, मैं वहां देखा है, मैंने सारा लगा, वहां पे ज्यादा तो अहले तशरीह रहते हैं, और आपकी पीपल पार्टी में भी मेजॉरिटी इन लोगों की है, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा तारीफ एमक्यूएम की करूंगा कि उन्होंने फर्स्ट टाइम पहाड़ों पे चढ़ के बड़े बड़े लोगों के साथ टक्कर लगाई है। अगर एमक्यूएम को एक सीट भी अगर मिलती है तो मैं कहूंगा एमक्यूएम की बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर ये बड़े बड़े लोगों को चैलेंज कर सके। कौन? एमक्यूएम? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम होगी या मुझे क्या प्रॉब्लम होगी अगर एमक्यूएम चैलेंज करती है? तो नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि जैसे अभी कराची तक ये मौजूद थे या हैदराबाद तक इनका कुछ हिस्सा था, तो अभी नेशनल पॉलिटिक्स में अगर ये गिलगित स्कर्दू में जाके सीटें ले सकते हैं, तो ये फ्रंटियर पंजाब और बाकी सूबों में क्यों नहीं ले सकते? वो इस दफा हाँ, उनका एक रास्ता बन गया है, और लोग, आप देखें, लोग उनको वोटें देंगे भी, क्योंकि ये आपके पंजाब के बड़े बड़े जो चौधरी राजे हैं और सरदार हैं और बाकी लोग जिन्होंने गरीबों को दबाया हुआ है, वो लोग अभी इनकी सियासत को समझने लगे हैं। बिल्कुल। और ये बात है कि हमें सोचना चाहिए, बल्कि एक आम आदमी को सोचना चाहिए कि अगर एमक्यूएम इतनी स्ट्रांग हो रही है, आज़ाद कश्मीर में उनकी जो रूट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें, वहाँ पर उनकी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ बहुत अरसे से शुरू हो गई थी और काफ़ी उनके कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया है। तो क्या वजह है? उनके मंशूर को देखें, उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको देखें। तो बात आपकी ठीक है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल कयूम साहब, आप शामिल हुए प्रोग्राम में। बात करते हैं ब्रेक से पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो उसमें यह है कि जिस तरह मैंने कहा था कि वो डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप से अच्छी होती है, और ये जो सारा कुछ जो सूबे की बात करते हैं, ये वो पाकिस्तान की जो कायदे-ए-आज़म का स्टैंड था उसके ख़िलाफ़ है। फिर दूसरा ये है कि 374 जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसको अगर आप देखें तो उसमें डिफाइंड 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान नहीं है। लिहाजा लीगली ये पाकिस्तान की भी सारी मेन पार्टी मानती हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। दूसरा ये है कि वहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया गया है। जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर नादर्न एरिया जिसको कहते थे, गिलगित हा, लद्दाख हा, उसमें जब स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया गया तो इसका मतलब यह है कि उनके मुताबिक वो कश्मीर का हिस्सा भी नहीं है। तो फिर गिलगित बल्तिस्तान क्या है? इट इज़ वेरी क्लियर कि फिर गिलगित बल्तिस्तान एक कॉलोनी है। अब तो एक रिकग्निशन बन जाएगी ना उनकी? नहीं बनेगी ना। वो जो यूनाइटेड, मैं बता रहा हूँ ना, कैसे नहीं बनेगी? जब पाकिस्तान का 5वां सूबा बन गया है, नहीं बन सकता है ना, नहीं बन सकता है, तब बन सकता है। मैं उसकी इम्प्लीकेशन बताता हूँ। नहीं बन सकता है क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेगा गिलगित बल्तिस्तान पे, जो इंडिया का स्टेटस 370 एक्ट है, स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है उसका, तो हिंदुस्तान उसको चेंज करके उसको अपना सूबा बना लेगा। तो जो यूएन की रेजोल्यूशन और जो प्रिंसिपल स्टैंड और जो है, उसको पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान ये नहीं कर सकता है। असल में इसमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास भी नहीं और आपके पास भी नहीं है, तो ऑथेंटिकली शायद मैं पढ़ के आया हूँ ना। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या लिखा है गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से? वो पाकिस्तान का सूबा नहीं है। पाकिस्तान के जो सूबे हैं ना, नहीं वो तो हमें पता है कि 4 सूबे हैं, तो उसमें वो गिलगित बल्तिस्तान का स्पेशल कुछ नहीं लिखा। वो तो कश्मीर का है। दैट मींस कि कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं, खिलाफ वो कश्मीर का हिस्सा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ है, पाकिस्तान के प्रिंसिपल स्टैंड के खिलाफ है। उसको पाकिस्तान का सूबा बनाना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से ये इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं, उन लोगों के मशवरे के बगैर जो उन पर कोई चीज़ इम्पोज की गई है,
वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन एक बात मैं जो क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक इंप्रेशन जो दिया जाता है, और पाकिस्तान के मीडिया में भी, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया है उसमें भी ये मसलसल इंप्रेशन दिया जाता है कि जो कश्मीरी लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं वो ये एहतजाज कर रहे हैं कि इन लोगों को हकूक क्यों मिले, जबकि हकीकत ये है कि कोई कश्मीरी भी ऐसा नहीं है, और ना गिलगित बल्तिस्तान में जो इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वहां पर हकूक की बात क्यों हो रही है। डॉक्टर मिसफर हसन साहब लाइन पे मेरे साथ, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आप खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। हाँ जी, आपको तो आज स्टूडियो में होना चाहिए था, बहरहाल टेलीफोन लाइन पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत जनाब फरमाइए। आपने मुझे याद किया आज। जी, गिलगित और बल्तिस्तान में इलेक्शंस आज हुए और डिस्कशन आपने सुनी होगी अब तक जो हुई है मेहमानों के साथ। पहले अपनी राय बताई आज के इलेक्शन के हवाले से। लेकिन इसमें हमारी राय तो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग जो है ये कायद-ए-आज़म की सोच को आगे बढ़ा रही है, और इसके बानी जो सदर थे जनाब के खुर्शीद, वो कायद-ए-आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और उन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट में जो सिलसिला शुरू हुआ था उसकी कानूनी और आईनी सारी शिकों से वो वाकिफ थे। तो उन्होंने जो पॉलिसी दी थी 1962 में, उसमें उनकी जो सोच थी उसमें गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर की असेंबली के अंदर नुमाइंदगी देना एक बड़ी वाज़ेह बात थी, और उन्होंने इसहाक बल्ती साहब को जो गिलगित से ताल्लुक रखते थे उनको आज़ाद कश्मीर असेंबली में भी नुमाइंदगी दी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाद में आने वाले जो हुक्मरान थे, जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने इस सारे सिलसिले को ख़त्म किया। अब बात वही है जैसे सारे हमारे साथी कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि आईनी तौर पर यह चीज़ पाकिस्तान का ये इलाके हिस्सा नहीं है, और अफसोस की बात यह है उससे ज़्यादा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें, और बिलखसूस मैं वो उन लोगों को जो कि मुस्लिम लीग का नाम लेके इसमें इलेक्शन में जा रहे हैं और कायद-ए-आज़म का वो वारिस होने का अपने आप को दावा करते हैं, उन लोगों को भी कायद-ए-आज़म की सोच के बारे में अलिफ बे का भी पता नहीं है। तो ऐसी कौम जिसके लीडरों को अपनी तारीख का इल्म नहीं है, हम तो उसकी किस्मत पे रोना ही रो सकते हैं। और हम जो बात कहते हैं उसमें हम आने वाले वक्त को भी सामने रख रहे हैं कि ये जो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है, हमारी ये ख्याल है हमारा कि इससे आने वाले दिनों में बेहतरी की बजाय खराबी पैदा होगी, क्योंकि लोगों को उनके हकूक बिल्कुल नहीं मिल रहे और उनके हकूक जो है वो गसब किए जा रहे हैं। और जैसे भी साथियों ने कहा कि जनाब गवर्नर भी वहां से हैं, चीफ मिनिस्टर भी वहां से होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो भी वहां से होंगे, और मतलब पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आएंगे। और एक सवाल मैंने, अगर आपको याद हो कि आपके आखिरी प्रोग्राम में किया था, कि ये जो असेंबली बनेगी इसको ना अपनी पानी के रिसोर्सेज पर इख्तियारात हासिल होंगे और ना ही इन लोगों को उसकी फिजाई जो इलाका है उस पर इख्तियारात हासिल होंगे। तो अभी बता दें आपके अफसरान भी सारे जो हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, हकूक भी सारे जो हैं वो अफसरों के पास रहेंगे, तो आवाम को क्या मिलेगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझसे पूछना चाहते हैं? जी हाँ। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये फिर मैं आपको किसी से पूछ के इसका जवाब दूंगी क्योंकि एज अ प्रेजेंटर शायद इसका मैं जवाब नहीं दे सकती। साहब की बात बहुत अच्छी थी जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो ये हो रहा है या जो ये खेला जा रहा है या ये जो अनएजुकेटेड फैसले और अनकंसल्टेड फैसले किए जा रहे हैं, इसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, आप तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, लोगों ने बड़ा एतराज़ किया, लेकिन गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर से कोई रिएक्शन, इतना बड़ा रिएक्शन सामने नहीं आया। दैट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि देखिए उसमें जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में दो मेजर जो इस वक्त व्यू पॉइंट है। एक ये है कि हमें जो मतलब लटका हुआ है हमारा मुस्तकबिल, कश्मीर का कोई फाइनल फैसला होने के हवाले से, वो फेड अप है, वो मतलब जो भी हो उसका हमें कम अज कम अपनी रोजाना की जिंदगी को गवर्न करने के लिए तो कोई स्ट्रक्चर मिले, तो हमें राइट्स मिले, हमारे जो है ना उसमें अदारे मजबूत हों, हमें जो बिल्कुल ही ये जमीन बेआइन रखा हुआ है इससे हमारी जान छुड़ाई जाए। एक तो व्यू पॉइंट ये है। ठीक है। दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स ये होना चाहिए, लेकिन हमें जो है ना हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया हुआ है वो बहाल किया जाए, और हमें एज स्टेट सब्जेक्ट्स हमारे राइट्स जो है ना वो रिकॉग्नाइज किए जाएं और हमें वो हकूक दिए जाएं। अब जो ये व्यू पॉइंट है कि हमें पाकिस्तान का जो सेटअप मौजूद है उसके साए में हमें हकूक मिलें,
ان کا بھی جو پورا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پھر یہ جو حقوق ہیں وہ اس طرح سے دیے جائیں کہ جس طرح کے ہمارا حق بنتا ہے. مطلب آپ نے الیکشن تو کروا دیے ہیں, آپ نے بتا تو دیا جی کہ وہاں بہت کچھ جو ہے نا تبدیل ہونے جا رہا ہے, لیکن پریکٹیکلی جو پاور ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور گورنر کے پاس. میں مزید اس پہ بات کروں گی, یہ نقطہ ڈاکٹر مصباح صاحب نے بھی اٹھایا. ایک کالر میرے ساتھ ہے لندن سے, پہلے ان سے بات کر لیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, کون بول رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر شبیر چودھری بول رہا ہوں لندن سے. جناب فرمائیے ڈاکٹر صاحب. جناب میں آپ کی بات چیت سنی, ماشاءاللہ بہت پسند آئی. جی تو آپ نے بات کی تھی کانسٹیٹیوشن کی, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی بھی. میں اس بات پر نہیں کہوں گا کہ آلریڈی اسٹیبلش بات ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں, اور ریاست جموں کشمیر نہ ہندوستان کی ہے نہ پاکستان کی ہے. ان دوسرے لفظوں میں یہ علاقے پاکستان کے نہیں ہیں. جو آرٹیکل 57 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ کلیئرلی یہ کہتا ہے, when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and the state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state. تو ظاہر ہے کہ ہم تو ابھی اس اسٹیج پر پہنچے نہیں ہیں کہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے ساتھ ایکسیڈ ہونا ہے. تو آج لوگوں نے فیصلہ کیا, ایک بہت بڑی تعداد نے ووٹ ڈالا. فراڈ ہے, دیکھیں جی, یہ تو ہمارے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے. جی یہ تو کشمیری لوگوں کے ساتھ, گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے. کیسے؟ دیکھیں یہ بات بیسکلی ہم لوگوں کو انہوں نے ایک کالونی کے طور پر یوز کر رہے ہیں. اسٹیٹ سبجیکٹ کی ریگولیشن کی وائلیشن ہوئی ہے ہر لحاظ سے. دیکھیں پاکستانی جماعتوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں آ کر الیکشن لڑیں. اگر الیکشن لڑنا ہے تو کشمیری جماعتوں کو لڑنا چاہیے, لوکل جماعتوں کو تو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو الیکشن ہو رہا ہے وہ تو پاکستانی جماعتوں کے درمیان ہو رہا ہے. تو ہم لوگوں کو تو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ہر پاور, ساری پاور جو ہوگی یا گورنر کے پاس ہوگی یا پرائم منسٹر پاکستان کے پاس ہوگی, تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن بات تو وہی ہے کہ اگر اعتراض ہو گلگت اور بلتستان کے لوگوں کو, اگر انہیں اعتراض ہوتا تو شاید آج اتنی, دیکھیں میرا ایک پوائنٹ ہے جو دنیا نے دیکھا, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ماننی پڑے گی کہ بڑی تعداد نے ووٹ ڈالے, جس کا مطلب ہے کہ وہ کافی عرصے سے اس بات کے انتظار میں تھے. اگر آپ کی یہ تحریر, اگر آپ کی اسی تحریر کو سنا جائے نا, آپ کی اسی تحریر کو اگر سنا جائے تو پھر جب ہندوستانی کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں اس سے بھی بڑی بڑی قطاریں آتی ہیں. بالکل آپ دیکھیں, آپ لوگ کہتے ہیں وہ نام نہاد اسمبلی تھی وہ فراڈ ہوا ہے. دیکھیں ابھی ریسنٹ اسمبلی جو ابھی ریسنٹ الیکشن ہوا ہے کشمیر میں, اس میں بھی کافی تو لوگوں نے ووٹ ڈالے. دیٹ مینس کہ وہ بھی فیڈ اپ ہے سچویشن سے. وہ اب دیکھیں وہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو اسٹیٹ آف نو گو ایریا اسے نکالیں, ہماری فیوچر کا کچھ فیصلہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ پاکستان کا آ رہا ہے یا ہندوستان کا آ رہا ہے اس سے ہیپی ہیں. یہ بیسکلی لڑتے ہیں کہ دیکھیں الیکشن وہ لوکل رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں, لوکل حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف انڈیا, پارٹ آف پاکستان. یعنی اس کی ڈفرنٹ ایسپیکٹ دیکھنا آپ نے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ اینی وے فار یور کال. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا اسمینا جی کہ اگر ان کو حقوق دینے ہیں, یس ڈیموکریٹک رائٹ ان کو یہ ملنے چاہیے. یہ مطلب 60-62 سال ان کو جو اس سے محروم رکھا گیا, یہ بہت بڑی ناانصافی تھی. اور وہ کیوں دیے گئے, کس تناظر میں دیے گئے, عدالت نے اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا ہے. لیکن یس یہ ان کا حق بنتا ہے, لیکن ان کو صرف ووٹ کا حق تو نہیں چاہیے نا, ان کو تو امپاورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے. امپاورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے امپاورمنٹ جب آپ کے پاس کوئی امپاورمنٹ کا بنیادی چیز ہوتا ہے اختیار, آپ کا اپنے حقوق پر, اپنے وسائل پر اختیار اور اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار. جب فیصلہ آپ کا پرائم منسٹر کرے گا, جب فیصلہ آپ کا جو ہے نا صدر صاحب کریں گے, گورنر صاحب کریں گے, آزاد کشمیر میں کیا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن لوگوں کو امپاورمنٹ تو نہیں نا کسی حد تک, لوگوں کو کچھ تو ملتا ہے نا. کیا ملتا ہے, مطلب ان کا تو کوئی اختیار اپنے وسائل پر بھی نہیں ہے. اگر وہ اپنے بارے میں فیصلہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ صرف ایک دکھاوے کی جمہوریت اس کو کہہ سکتے ہیں نا آپ زیادہ سے زیادہ. لیکن آپ نے شروع میں خود فرمایا تھا کہ جمہوریت دکھاوے کی بھی ہو لیکن ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ اس پہ آپ کانے ہو جائیں گے, یہاں جی یہ بس بہت ہو گیا جی, ہمیں اب یہ انصاف ہو گیا, یہ تو نہیں ہے نا. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر آپ ایک قدم چلے ہیں تو یس دیٹ از فائن, لیکن وہ کس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں. میں تھوڑا سا مطلب آپ الیکشن کے دیکھیے, میں بالکل آپ کا جو نقطہ نظر ہے ٹھیک ہے, وی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن جیسے کالر نے بات کی, مجھے بات یاد کرا دی کہ کشمیر میں جو انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے, وہاں پر بھی جو الیکشن ہوئے, لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرے تھے کہ ایک بڑی تعداد میں ووٹرز نکلیں گے, لیکن لوگ تنگ آ چکے ہیں. اور شاید یہی حالات گلگت بلتستان میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے, آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے مقابلہ جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کہ ملک اپنا آزاد رکھنا چاہتے ہیں. سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ لیول کی بات ہے نا. اگر آپ قومی سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو قوم کے بارے میں تو انہوں نے ان کو رائٹ نہیں دیا گیا, ان کو ایک ووٹ کے بارے میں رائٹ دیا گیا کہ آپ کے پاس یہ جماعتیں ہیں پاکستان کی, ان میں سے کوئی چن لیں.
مقامی جو ایک ہی جماعت تھی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ان کو الیکشن میں حصہ بھی نہیں لینے دیا گیا. تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک یلغار جو ہے، چاہے وہ سیاست کے نام پہ ہو رہی ہے یا جمہوریت کے نام پہ ہو رہی ہے، اس کی جو شکل ہے وہ کلونیل ہی ہے. تو کبھی اس بارے میں سوچا گیا کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم کانفرنس ہے، پیپلز مسلم لیگ جو اب ریسنٹلی بنی ہے، اس کے علاوہ 2-4 جماعتیں اور بھی ہیں، کیوں نہیں جاتی ہیں گلگت بلتستان میں؟ بھئی ان کو جانے کہاں دیا جاتا ہے؟ مطلب سردار عتیق صاحب جب پرائم منسٹر تھے، بریڈفورڈ میں آئے تھے، تو ہمارے ایک دوست ہیں محمود کشمیری، انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا میں یار کیوں جاؤں گا، میری تو وزارت عظمیٰ ختم ہو جائے گی، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ یہ تو مطلب یہ تو ریالٹیز ہیں. پھر اس میں کس کا قصور ہے؟ Well, that is big question. جی قصور کس کا ہے؟ I take another view کہ انٹینشن کا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈرامہ در ہو رہا ہے یا جماعتیں میں بھی کہ ان کی انٹینشن بری نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی سمجھ نہیں ہے. ان کو سمجھ نہیں ہے، نہ وہ کشمیر کو اسٹڈی کرتے ہیں، نہ اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، نہ وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کبھی پڑھے ہیں انہوں نے، نہ اپنا ہی کنسٹیٹیوشن پڑھا ہے اور نہ انڈیا کا کنسٹیٹیوشن پڑھا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ اس سے بڑی بیوقوفی کون سی ہوتی ہے کہ کل اگر آتے ہیں جی وہ یونائٹڈ نیشن کہتی ہے جی حالات بہت چینج ہو رہے ہیں، امریکہ ادھر ہے، وہ کہتے ہیں جی سیلف ڈٹرمنیشن کرو. 2 ملین لوگوں کو جو آپ نے وہ پاکستان میں ڈال دیا گلگت کا، 2 ملین جو آزاد کشمیر کے ہیں ان کو بھی وہ پاکستان کا وہ صوبہ بنا دیں. 2 ملین جو باہر ہیں، یہاں ہم کہتے ہیں کشمیری ہیں، کہتے ہیں پاکستان کے خلاف ہیں. یہاں کے لوگ تو پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے نا، تو ہمیں پاکستانی کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں وہ کشمیری کیوں نہیں کہتے اور ہمیں اسٹیٹ سبجیکٹ کیوں نہیں دیتے؟ 4 ملین لوگوں کو پاکستانی تو کہتے ہیں نا کہ you still hold a پاکستانی پاسپورٹ if you want to go to پاکستان. پاکستان سے نہیں بنتا، اسٹیٹ سبجیکٹ سے بنتا ہے. میں یہ کہتا ہوں پاسپورٹ نہیں، میں یہ کہتا ہوں پاسپورٹ، میں برٹش ہے تو میں گورا ہوں، لیکن پاکستان جانے کے لیے تو پاکستانی پاسپورٹ ہوگا آپ میں کے پاس. برٹش ہے گورا ہوں. یہ نہیں ہے جو انڈیا والے بھی انڈین ہو کے جھگڑا کیا ہے؟ ہاں تو بس پھر جھگڑا کیا ہے؟ شمس صاحب ایک منٹ. تو یہ 4 ملین جو ان کے سپورٹر ہیں، گلگت بلتستان میں لوگوں نے دکھایا کہ وہ پاکستان کے امداد میں. آزاد کشمیری ہم کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کو ووٹ دیں گے، برطانیہ میں جو ہے ووٹ دیں گے. آپ کے پاس ووٹ کا حق ہی نہیں ہے، برطانیہ میں رہتے ہیں اس لیے نہیں ہے رائے شماری کی بات، رائے شماری جو سیلف ڈٹرمنیشن کرتے ہیں. تو 4 ملین اس میں نکال دیں، ہندوستان تو جیت جائے گا کشمیر کا گلابی ساتھ. یہ اتنے بیوقوف ہے. میں یہ کالر ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ یہ اتنے ناسمجھ ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے. یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ان کو دبا رہے ہیں اور ہم بڑا ماچو ہیں اور ہم ان کو پیکج دے رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. اگر 4 ملین کشمیری جو ہیں گلگتی بلتی ہے، آزاد کشمیر کے ہیں اور ڈائسپورا جو باہر ہے، ایٹیٹیوڈ کی بات ہے. ایٹیٹیوڈ کی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو کس طرح دیکھتے ہیں. ایک تو یہ دیکھتے ہیں یہ تو ہے ہی پسماندہ سے لوگ جی، بس وہ کہیں چیز پڑی ہوئی ہے نیچے وہاں، اس کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایکول تو دیکھتے بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، وہاں سے نکالا گیا، اسلام آباد میں لے کے آیا گیا اور ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی گرفتار کیا گیا. تو پاکستان کا جو میڈیا ہے، جو ادروائز ویری ویری انڈیپینڈنٹ میڈیا اور بہت اچھا وہ کر رہے ہیں، مطلب انٹرنل امپاورمنٹ جو ہے اپنے لیے، تو وہ بالکل ہی جمہوری طریقے سے سوچ رہے ہیں میڈیا جو ہے. لیکن جب وہاں کی باری آئی تو انہوں نے اس خبر کو کہیں مطلب وہ آئی نہیں ہے کہیں. یہ بات ویسے آپ کی ٹھیک ہے کہ آج میں نیوز پیپرز میں بھی دیکھ رہی تھی، دیٹ واز ناٹ اے ہیڈ لائن. یس، تھوڑی دیر کے لیے فلیش ہوتی ہے خبر اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے. سو نہیں، گلگت بلتستان کو کوریج تو دے رہے ہیں الیکشن کو، لیکن جو لوگوں کے ساتھ وہاں ناانصافی ہوئی، جو چاہے وہ ہار بھی جاتے ہیں لیکن ان کا رائٹ نہیں بنتا الیکشن لڑنے کا. اور کینڈیڈیٹس کو آپ پبلک میٹنگ نہیں کرنے دیتے، جیسے حمید صاحب نے بھی کہا تھا اور آپ کہہ رہی تھی کہ وہاں حالات نہیں ٹھیک ہیں. وہی وہاں ایم کیو ایم کے جلسے دیکھیں، نواز صاحب کے جلسے دیکھیں، پیپلز پارٹی کے دیکھیں، اتنے بڑے جلسے تو انہوں نے کیے ہیں. لیکن ایک ہی مقامی جماعت جلسہ کرنا چاہتی تھی، اس کو گرفتار کر لیا کیونکہ وہ 1 نومبر کو جلسہ کر رہے تھے، جو ان کا انڈیپینڈنس ڈے بھی بنتا ہے ان کے بقول. کالر ہے میرے ساتھ جی. کالر سے بات کرنے سے پہلے یہ کال ڈراپ ہو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نذیر گیلانی لندن سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. آپ نے یہ ایک بات کی ابھی کہ سری نگر کی جو اسمبلی ہے وہاں اس میں جو الیکشن ہوتے ہیں جی، اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اقوام متحدہ نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ مکمل اسمبلی نہیں ہے پوری ریاست کی جی. تو اس لیے آپ وہاں کے الیکشن میں جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے اس کو کنفیوز اس لیے نہ کریں کہ لوگ تنگ آئے ہیں. ڈے ٹو ڈے گورننس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں ان دی رننگ آف دی ڈے ٹو ڈے لائف. لیکن گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے، یہاں جو لیگل مسئلہ آئے گا وہ یہ ہے کہ اس وقت
गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में है ठीक। और पाकिस्तान ने तस्लीम किया है कि ये आज़ाद कश्मीर का इलाका नहीं है, कुल रियासत का हिस्सा है जी। जम्मू कश्मीर का। जब वहाँ हक़ खुद इरादियत पर या कोई और फैसला होगा तो ये कश्मीर का हिस्सा करार दिया जाएगा। ठीक है। तो आपने देखा होगा जितनी भी जमातें इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें आज़ाद कश्मीर की कोई कश्मीरी जमात नहीं है जी। यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, लिबरेशन लीग भी नहीं है, बाकी जो जमातें हैं छोटी JKL भी नहीं है। तो अगर आप एक कश्मीरी को अपने इलाके में किसी खास वजह से इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं देते हैं लेकिन पाकिस्तानी शहरी को या पाकिस्तानी जमात को गिलगित बल्तिस्तान में लाते हैं तो ये बेसिकली जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि जो आर्टिकल 257 है वो इजाजत ही नहीं देता है पाकिस्तान को कि वो रायशुमारी से पहले यानी कुली रायशुमारी से पहले कश्मीर के किसी भी हिस्से में इस तरह की एक्सरसाइज करे। तो ये हम सब का फर्ज है, जिस तरह शम्स रहमान साहब ने सही कहा कि पाकिस्तान का मीडिया वो बड़ा ही मुतासिब मीडिया है जब बात आती है कश्मीर की। अच्छा। जो कॉलर ने अभी कहा था ये बेचारे गरीब लोग हैं, तो गरीब आदमी को उसकी गुर्बत को सामने रखकर आप ये नहीं कह सकते यलगार करेंगे आप सोमनाथ मंदिर पर। गरीब आदमी का भी उतना ही हक होता है जितना अमीर का होता है डे टू डे लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत शुक्रिया नज़ीर गिलानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और ये बात आपने जो की ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेक का वक्त फिर से आ गया। ब्रेक के बाद हम मजीद डिस्कशन करेंगे और ख़ास तौर पे बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जिनको एड़ी चोटी का जोर लगाया बैरिस्टर साहब ने कि आप प्लीज़ अपनी पार्टी ले आए आज़ाद कश्मीर में, लेकिन फिर भी शायद सियासी समझबूझ उनकी ऐसी थी कि उन्होंने ये गलती नहीं की। लेकिन गिलगित और बल्तिस्तान में नवाज शरीफ साहब जो कहीं नहीं जाते, लेकिन गिलगित और बल्तिस्तान में वो वहाँ गए और उन्हें जलसों से खिताब भी किया। इस पर मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले बात की थी हमने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और अब भी हम बात करेंगे जो पाकिस्तानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर हम आज़ाद कश्मीर का सेटअप देखें तो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज़ाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी, अगरचे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका एक इल्हाक है और सेम है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग उस पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं और काफ़ी अरसे से वो पार्टी भी इस्टेब्लिश्ड है। पीपल्स मुस्लिम लीग है, जमात इस्लामी भी है और बहुत सी जमातें हैं। लेकिन पिछले अरसे में बैरिस्टर सुल्तान साहब ने बहुत कोशिश की अपने तौर पे कि PMLN जो कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको इस्टेब्लिश किया जाए आज़ाद कश्मीर में, और बड़ी चुनैद भी थी कि हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बहुत से लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की जो सियासी समझबूझ है वो बड़ा काम करेगी। उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया कि इस पार्टी को आज़ाद कश्मीर में लेकर नहीं गए, वरना और बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते। लेकिन जब बात आती है गिलगित और बल्तिस्तान की तो नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ अपनी पार्टी को वहाँ पर रिकग्नाइज कराया बल्कि खुद भी बहुत से जलसों से खिताब किया और वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट की कि उनकी पार्टी को वोट दिए जाएं। ये शम्स साहब इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब जो जिस तरह से सिचुएशन को देखते हैं वो ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वहां तो वो समझते हैं कि मेरी जमात अभी मैं नहीं बना सकता क्योंकि वहां आज़ाद कश्मीर की अपनी जो पार्टियां मौजूद हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले दायरा है, कश्मीर कॉज को भी शायद नुकसान, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले दायरा अपनी पार्टी खत्म तो नहीं करेंगे ना, पीपल्स पार्टी भी वहां मौजूद है, तो जाहिर है वो कोई कमजोर पिच पे तो नहीं जाना चाहते ना। यहां पर वो एक तो शायद ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और दूसरा वो ये समझते हैं कि शायद यहां पर स्कोप मौजूद है कि उनकी पार्टी भी कोई थर्ड रेट पार्टी नहीं बनेगी, वहां पर वो मतलब कंपटीशन में रहेगी। तो एक तो लॉजिकली ये बात समझ में आती है कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरा मतलब ये भी एक फैक्टर है कि आज़ाद कश्मीर में जो हिस्टोरिकली बड़ी पार्टियां थी रियासत में जो पैदा हुई पॉपुलर पॉलिटिक्स से, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो दो बड़ी पार्टियां थी, उनमें से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर में हमेशा से मौजूद रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हुआ यह है कि वहां पर ये पार्टियां उस वक्त भी इस तरह से आल्दो वहां की नुमाइंदगी होती थी यहां पर, लेकिन उस तरह से ये पार्टियां मौजूद नहीं थी वहां पर। तो जब उन्होंने आज़ाद किया इलाका, और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि कहा जाता है जी कि वो लोग जो है उन्होंने खुद ही आज़ाद किया और उनका कोई तल्लक कभी रहा ही नहीं है कश्मीर से, इस तरह का इंप्रेशन दिया जा रहा है। हालांकि वो जो लड़ाई थी उसमें जो फौजी लड़े थे वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के नहीं थे,
ان میں تو ہمارے گاؤں کے میجر نیک عالم صاحب تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور بہت سے فوجی جو وہاں لڑے وہ موجود تھے وہاں پر. ایک کالر کو میں شامل کرنا چاہوں گی. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، ڈاکٹر مسفر اوگین. جی جی ڈاکٹر صاحب. میں ابھی آپ کی بات سن رہا تھا یہ جی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے آزاد کشمیر پیپلز پارٹی جو ہے اس کی برانچ کو ختم کر دیا تھا، اور یہ ساری کی ساری اب صرف پاکستان پیپلز پارٹی کہلاتی ہے. اس سے قبل جو تھا وہ 4-5 سال پہلے آزاد کشمیر کی برانچ علیحدہ ہوا کرتی تھی. تو یہ ایک ان کی پارٹی کی پالیسی کی انڈیکیشن ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے معاملے میں کیا فیصلہ آگے کرنے والے ہیں. کیونکہ 1974 میں جب بھٹو صاحب نے شملہ معاہدہ کیا تھا تو اس میں بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو نام دیا گیا تھا سیز فائر لائن کو، جس میں کشمیری شامل نہیں تھے. تو یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سسٹم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جس کو ہم کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ تقسیم کشمیر کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کے جو مہمان بیٹھے ہیں آج، میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ان تمام اقدامات کو کیسے دیکھتے ہیں. کیونکہ اگر 70s کے بعد سے اس مسئلے کو وہاں نہیں اٹھایا گیا اقوام متحدہ میں، تو جو قراردادیں اس پر موجود ہیں وہ ان کی کیفیت کیا رہے گی، وہ کیا وہ رہیں گی یا وہ ختم ہو چکی ہیں اب؟ جی یہ ایک سوال ہے. اور ٹھیک ہے ڈاکٹر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو مسفر صاحب، بالکل تمہیں صحیح سوال ہے. جی میں پہاڑی بھی چاہیے گیا سا. جو آپ نے بات کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کو ہسٹوریکلی دیکھنا پڑے گا کہ جو مسلم کانفرنس ہے وہ بھی مسلم لیگ کی آف شوٹ تھی، اور جو اس کے بانی تھے چودھری غلام عباس، وہ لاہور میں اسٹوڈنٹ تھے اور وہ مسلم لیگ میں شامل تھے، اور لاہور سے پڑھ کے جموں میں انہوں نے بنائی. اور یہ بات جو ہے نواز شریف کو عباسی صاحب نے اور وہ راجہ ظفر اللہ کے چاہ کے انہوں نے اپنے برادریزم پہ یہ کیا کہ مسلم کانفرنس میں راجپوت زیادہ ہیں. اور یہ ایک اور بحث ہے. بوربن میں اس پر ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ آلریڈی آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی شیپ میں موجود ہے. اس لیے نواز شریف نے بیرسٹر صاحب کو آن نہیں کیا اور ایک اور مسلم لیگ ادھر نہیں کی. اس کا ایک وجہ یہ ہے، ٹھیک وجہ ہے ہی یہی ہے، اور نہیں ہے. وہ کانفرنس ہے، وہ چاہے کہ وہ اسٹیٹ میں بنی تھی لیکن وہ مسلم لیگ کی آف شوٹ تھی اور وہ بہت پہلے بنی تھی. ٹھیک ہے، ایک اور کالر میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ محمود کشمیری بریڈ فورٹ سے بول رہا ہوں. جی محمود کشمیری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھے. آپ سنائیں کیسے؟ ٹھیک ہے جی بالکل، اللہ کا شکر. فرمائیے. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. میں صرف آپ نے ایک بات کی تھی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے ووٹ دے دیے ہیں، وہ بہت خوش ہیں. اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں، اور آج پاکستان کی پارٹیوں نے یہ ایک الزام لگانا شروع کیا ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، اور 3 بجے ریزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ سارا جو فراڈ کیا جا رہا ہے نا گلگت بلتستان میں، یہ اچھا نہیں ہے. اور جو احتجاج کی بات ہے نا، جو آپ کہتی ہیں احتجاج نظر نہیں آ رہا گلگت بلتستان کے اندر، میں آپ کو یہ ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں سمینا صاحبہ، یہ نوٹ کر لیں کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ احتجاج اس کو سمجھتی ہے جس وقت کو بندوق اٹھائی جاتی ہے. پرامن احتجاج ان کو کبھی بھی نظر نہیں آیا. آپ بلوچستان میں دیکھیں، اب وہ پیکیج دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اگر گلگت بلتستان کے اندر آزاد کشمیر کی طرف سے کوئی بندوق اٹھی تو پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اس لیے یہ وقت ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان کے حکمران عقل کے جو ہے نا وہ ہوش سے کام لیں اور لوگوں کا جو حق ہے وہ دیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. مسفر صاحب نے ایک بات کی تھی اور بہت انہوں نے ہم سے سوال بھی پوچھا تھا. آئی تھنک کہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ ہسٹوریکلی کہ کیا ہوا ہے. اور پاکستان نے غیر دانستہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بیوقوفی کر رہے ہیں، غیر دانستہ طور پر کس طرح انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ ہندوستان اس میں انکروچ کرے. اب 47 میں دیکھیں، لوگوں نے پاپولر 4 اکتوبر کو گورنمنٹ بنائی، پاکستان نے اس کو توڑا اور اپنی بنا دی. تو ہندوستان اس وقت سری نگر میں، شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں، وہاں پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا اور پرائم منسٹر ہوتا تھا، چیف منسٹر نہیں ہوتا تھا. پھر 52-53 میں اپنے پونچھ میں پاپولر اپرائزنگ ہوئی، وہ جو پاکستان کے وہ لینڈ آفیسر تھے اور اس طرح کا جو ناانصافیاں تھیں اس کے خلاف. پاکستان نے وہاں پر 53 میں فوج کشی کی، اور فوج کشی اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 53 میں ہی
ہندوستان نے وہاں پہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ختم کر کے چیف منسٹر اور گورنر بنا دیا. اسی طرح جو اپنے 73-74 میں پاکستان نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا اور جس میں آزاد کشمیر اسمبلی کے گرد جو ہے نا انہوں نے اس طرح دائرہ کیا، 1 سال کے بعد اندرا عبداللہ کارڈ انڈیا نے کر دیا کہ یہ جو ایکسیشن ہے اس کو اپروو کرو. اب جو گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے نا کہ اس کو پاکستان کا صوبہ بناؤ، یہ پاکستان بیوقوفی سے راہ مال کر رہا ہے ہندوستان کی کہ وہ گلگت جو اپنا لداخ ہے اور کرگل ہے اس کو تو ہلی کونسل اس نے پہلے بنایا ہوا ہے. اور یہ جو جموں میں اگر ہندوستان اس کو دینے کی ضرورت نہیں، آپ وہاں سے ہو کے آئی ہیں، جموں میں اعلان بھی کرتا ہے تو جموں والے کہیں گے ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں. تو بیسیکلی یہ غیر دانستہ طور پر پاکستان والے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو نہیں پتہ یہ بیوقوفی کر رہے ہیں، یہ غیر دانستہ طور پر اپنے کھلاڑی ووٹ جو ہے وہ کم کریں. اچھا ایک بات اور جو ہم پہلے کرتے ہیں، اس کی طرف ہم واپس جانا چاہیے. کالر بھی ہیں، کالر سے بات کر لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمینا بی بی جی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. میں بشارت بٹی بول رہا ہوں. جی میں پہچان. یہ ایسے ہی بحث کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کبھی کشمیر کا حصہ نہیں تھا. اچھا وہ ایک پروٹیکٹریٹ تھا. ان کو بتائیں وہ مہاراجا کو برٹش گورنمنٹ نے دیا ایز اے پروٹیکٹریٹ. یہ اس کو جموں کشمیر اور جموں کی ریاست کی بات کرتے ہیں. ہمیں بلتستان اور گلگت ایک سیپریٹ علاقہ تھا. وہ پروٹیکٹریٹ کے لیے جیسے انہوں نے کشمیر بیچا مہاراجا کو، اس کے وہ لک آفٹر نہیں کر سکے تو ایز اے پروٹیکٹریٹ دیا گیا تھا. تو اس کو آپ کلیریفائی کریں، اس کو پارٹ نہ بنائیں کشمیر کا. دوسری بات، کسی ڈاکٹر صاحب نے فون کیا تو کہتے ہیں یہ پاکستانی، ایک تو کہتے ہیں کہ تلوار، کشمیری صاحب فرما رہے ہیں کہ بندوق اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا. میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اس علاقے سے خان لکھتی ہیں آپ، کشمیر کی آزادی میں سوائے سنوں کے اور پنجابیوں کا کوئی حصہ نہیں. میں اس شہر کا رہنے والا ہوں جہاں سارے بھاگ کے میرپور سے جیلم آگے ہم نے کموڈیٹ کیا ادھر انہیں. آج یہ باہر ادھر بیٹھے چودھری بنے پھرتے ہیں، یہ پتہ ہے کیسے آئے ہیں انگلینڈ میں؟ گورنمنٹ نے 56 میں نے کہا کہ ان کو باہر لے جاؤ، نوکریاں دو، ہم نہیں لک آفٹر کر سکتے. جیسے پٹھان آئے ہیں اور بیٹھے ہمارے ساتھ، تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. پاکستان اپنی سیاست کھیلیں گے. آج 62 ایئرز ہوئے آزاد کشمیر کی. گورنمنٹ نے کبھی ادھر جا کے الیکشن لڑا، کوئی انویسٹمنٹ کی؟ میرپور میں اتنے پراپرٹیز بنی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں تو خیر نہیں تھوڑی سی لگی ہیں، پراپرٹیاں بنائی ہیں انہوں نے. ادھر گائیں پیسے باندھی ہوئی ہیں ادھر. انہوں نے ادھر پیسہ ہے، ادھر سارا پتھر کا بزنس ادھر سے انڈیا جاتا ہے. انڈیا بلینز کما رہا ہے. انہوں نے کیا کیا اس کے گلگت بلتستان کے لیے؟ گلگت بلتستان ان کا کبھی حصہ نہیں رہا. یہ آرگیومنٹ ہی ان کی جھوٹی ہے. اور یہ میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں، وہاں کے ڈاکٹر، آپ دیکھو، آپ ادھر کے رہنے والے، اگر پاکستان کے ساتھ کشمیر کا کوئی تعلق نہیں، آزاد کشمیر کا. یہ لیفٹیننٹ جنرل عزیز کدھر سے آیا؟ لاسٹ فورسز جو تھی نا جب ملگا میٹ ہوئی، ان کا جنرل رحیم تھا ادھر. اس کے بعد آپ کے گورنر ایک رہے ادھر، پریزیڈنٹ بنے، وہ میجر جنرل تھے، یہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل عزیز. اور میں بہت سارے سدنوں کو جانتا ہوں جو پاکستان کی فورسز میں ملازم ہیں اور ISIM ہے، میری فیملی کے لوگ ہیں وہ. جی تو دوسری بات ہے، یہ چودھری جو بیٹھے ہیں، پوچھا ان کو کہ 47 سے پہلے کبھی انہوں نے اپنے آپ کو کشمیری کہا؟ بہت شکریہ. کسی نے نہیں کہا کشمیری میں. اچھا جب اگر بگانا ہے تو نواز شریف کو بھی اٹھا کے لے جاؤ، وہ بھی کشمیری ہے. جی بگاؤ، ادھر سے لے جاؤ. یہ چودھری نے کبھی 47 سے پہلے کب کشمیری اپنے آپ کو کہا ہی نہیں. جی بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. وقت میرے پاس یہ تو بہت تفصیلی بات ہے. تاریخ میں تو ہم نہیں جائیں گے کہ وہ کس کا حصہ تھا کس کا حصہ نہیں تھا. ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کا حصہ تو نہیں تھا، یہ تو پروون بات ہے. لیکن میں دو باتیں صرف کروں گا، اس کے بعد آپ جو بھی کہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، لوکل اسمبلیز ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مطلب یہ لوگوں کے پاس اختیار پہنچے، یہ بہت اچھی بات ہے. گلگت بلتستان میں اسمبلی ہونی چاہیے، آزاد کشمیر میں موجود ہے. جو انڈین آکوپائڈ ایریا ہے وہاں جو اسمبلی ہے جموں اور سری نگر میں اس کا آفسز ہوتے ہیں. ہلی کونسل جو بنی ہے، ان کو زیادہ امپاور کیا جانا چاہیے، ان کے پاس زیادہ اختیار ہونے چاہیے. ایک تو یہ بات ہے کہ چاہے جو بھی اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا، لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے پاس یہ رائٹس ہوں. اور یہ ان کے کوئی خیرات نہیں دے رہا ہے،
یہ ان کا حق بنتا ہے. وہاں کے جو وسائل ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے عام آدمی کو, اور اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو بہت اچھی طرح نظر آ رہے ہیں, اور ان کا کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا کہ ان وسائل کا اب کیا ہوگا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری مطلب بات کی تھی ڈاکٹر مصر صاحب نے بھی کہ یو این کی ریزولوشن وغیرہ جو بھی ہے کیا بنے گا, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ریزولوشن وغیرہ تبھی ان پہ عمل ہوتا ہے جب جو لوگ ہوتے ہیں اس علاقے کے, اینڈ آف دا ڈے ان کی جو سیاست ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. کشمیر کے لوگوں کے پاس یہ ایک آخری اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں اگر وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کی بجائے اگر وہ اپنے رائٹس کے لیے پولیٹیکلی موو چلاتے ہیں, وہ ریزسٹ کرتے ہیں سیاسی طور پر ہر جگہ, تو پھر تو یو این کی ریزولوشن بھی واپس آ جائیں گی اور پاکستان اور ہندوستان بھی مجبور ہو جائیں گے ماننے پر. لیکن اگر ہم صرف یہ توقع رکھیں, مطلب خاص طور سے وہ کشمیری جماعتیں جو کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرتی ہیں, کیونکہ باقی تو وہ سیٹل ہیں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ, معاملہ تو خود مختاری والوں کا ہے, اگر وہ اکٹھے ہو کر ایک مطلب پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکتے تو دین یہ توقع کرنا کہ ہم آرگومنٹس کے ذریعے ٹی وی پہ بیٹھ کر یا دو چار مطلب مظاہرے کر کے ہم دنیا کو یہ منا لیں گے کہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, آئی تھنک اس میں ایک ٹیسٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ پاپولر جو لوگ ہیں ان کو آپ نے کس طرح اکوموڈیٹ کیا ہے یا نہیں. جی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی ہیں اور خالی پڑی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے کوٹھیاں بنائی ہیں تو وہ اپنی وہ انہوں نے محنت کی ہے. آپ کی کوئی کوٹھی نہیں ہے؟ میری نہیں ہے. اچھا. میرے والد صاحب کی تھی. ٹھیک ہے. اور اب مجھے نہیں مل رہی اس لیے کہ وہاں جو اسٹیٹ سبجیکٹ جو آدمی ہے اس کا ہونا ضروری ہے, اور میرے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں اور کوئی پاکستانی کشمیر پر میرے پاس ابھی ہے نہیں, کوئی ٹرانسفر کرا سکتے میرے نو نو یہ آپ کو نہیں پتا, یہ جو جتنی کوٹھیاں ہیں نا یہاں جو میرپور کے لوگ ہیں ان کی نہیں ہے. کوئی آدمی بھی ان کی کوٹھی میں چلا جائے نا, کوئی بھی وکیل جو ہے نا عدالت میں جا کے کہے کہ یہ اس کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کشمیری ہے. میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میں کشمیری ہوں, میں تو پاکستانی مانا جاتا ہوں. تو یہ صاحب جو ہے نا جیلم سے اگر یہ میپر چلے جائیں, کوئی کوٹھی پسند کرے اس میں چلے جائیں, کوئی ان کو نکال نہیں سکتا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات بتائی آپ نے جی. ایک کال کو بھی شامل کر دیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم سمینا جی. وعلیکم السلام. ارشاد بول رہا ہوں, ارشاد ملک. جی ارشاد ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ جناب اللہ کا کرم ہے. جی سمینا جی, گلگت بلتستان کی قانونی پوزیشن پر ابھی ڈاکٹر گیلانی صاحب نے ایک لیگل ایکسپرٹ کی حیثیت سے روشنی ڈالی ہے. ابھی شمس صاحب نے اور علی عدالت صاحب بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں ایز اے لے مین اور ایک کامن کشمیری صرف دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. نمبر ایک یہ کہ پاکستانی جناح صاحب کو بابائے قوم کہتے ہیں اور بجا طور پر قائد اعظم پاکستان کے پولیٹیکل فادر تھے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی روح کو اور ان کی پولیٹیکل سوچ کو آج مسخ کیا گیا. جیسا کہ علی عدالت صاحب نے فرمایا کہ گلگت بلتستان کو گلگتیوں نے خود کرنل حسن کی سربراہی میں آزاد کر دیا, اور اس کے فوراً بعد انہوں نے قائد اعظم سے رابطہ کیا اور اس علاقے کو پاکستان میں شامل کرنے کی درخواست کی. ٹھیک ہے نا جی؟ جی. قائد اعظم جہاں دیدہ انسان تھے, انٹرنیشنل لا سے بھی واقف تھے اور کشمیر کی جغرافیہ اور سیاست سے واقف تھے. لہذا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے, لہذا اس کو پاکستان میں شامل نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ کہ سمینا جی مجھے اب خوف لگتا ہے, میں ڈرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا یہ پولیٹیکل پیکیج جو ہے اس نے بھارت کے لیے یہ بات آسان کر دی اور ان کے لیے راستہ کھول دیا کہ وہ انڈین کانسٹیٹیوشن سے آرٹیکل 370 آپ آسانی سے ختم کر دیں گے, اور اگر ایسا ہوا تو تحریک کشمیر بہت بری طرح متاثر ہوگی. ہندوستان کے 5-6 لالے آ کر سارے کشمیر کی زمین کو خرید سکتے ہیں اور ہم کشمیری بیچارے فلسطینیوں کی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے. شاہ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ذرا دیر سے آئے, وقت میرے پاس صرف 1 منٹ ہے. بہرحال بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اپنا جو آپ نے اوپینین وہ پیش کیا. شمس رحمان صاحب وقت بالکل ختم ہے. مطلب 30 سیکنڈ میں صرف ایک چھوٹا سا اعلان کرتا ہوں کہ منڈے کو
پاکستانی کونسلیٹ کے بعد بریڈفورڈ میں ایک کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس والے ایک مظاہرہ کر رہے ہیں اسی حوالے سے کہ کشمیر کا جو فیوچر ہے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہاں جو رائٹ نہیں دیا گیا الیکشن لڑنے کا، اور آزاد کشمیر میں جو انڈیپینڈنس والوں کو الیکشن لڑنے کا رائٹ نہیں ہے اس کے حوالے سے، تو اس میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں۔ 11 بجے ہوگا منڈے۔ میں یہ کہوں گا کہ الیکشن یا جو بھی ہے کشمیریت کا بچنا بہت ضروری ہے، برطانیہ میں بھی، اور اب میں پاکستان جو فیئر مائنڈڈ جو سمجھدار پاکستانی ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری کشمیریت کو بچاؤ، یہ پاکستان کے حق میں ہے۔ بہت شکریہ شمس رحمان صاحب، علی عدالت صاحب آپ کا بہت شکریہ، خاص طور پہ اپنے کالرز کا، اور جناب عبدالحمید صاحب جنہوں نے برسل سے ہمیں وقت دیا ان کا بہت شکریہ۔ آج کے الیکشنز کے انتخابات کل تک ہو سکتا ہے کہ سچویشن ذرا کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، اور اگلے پروگرام میں ہم اس حوالے سے مزید بات چیت کریں گے، لیکن آخر میں جاتے جاتے میں یہ کہوں گی کہ ان انتخابات کے حوالے سے جو اسمبلی وجود میں آئے گی اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا جو قائد ایوان ہے اس کو منتخب کر سکے، اور اس کے بعد جتنی بھی پاورز ہیں، امپاورمنٹ کی بات کی شمس رحمان صاحب نے کہ ان لوگوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریسورسز دینے کی ضرورت ہے، ان کے جو بیسک رائٹس ہیں زندگی گزارنے کے وہ اس کو دینے کی ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس اسمبلی کے قیام میں آنے کے بعد اور قائد ایوان کو منتخب کرنے کے بعد جو بھی نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا اس کو اتنے اختیارات ملیں کہ جب جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو اختیارات کی منتقلی ہے اس کو ذرا آسان بنایا جائے، لیکن یہ ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ جیسے جیسے یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا ہمارے سامنے ایک کمپلیٹ سیٹ اپ آئے گا، اور جب وہ فنکشن سٹارٹ کرے گا تو ہم اس بارے میں کچھ کہہ سکیں گے حتمی طور پر کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کی رائے تھی اور آپ لوگوں کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔